السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ الاعراف کی جو آیات پڑھیں گے وہ 65 سے 74 تک کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ، اور قوم عاد کی طرف، اخاہم، ان کے بھائی، ہودًا، ہود کو بھیجا۔ قال، اس نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم سب عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ، افلا تتقون، تو کیا نہیں تم سب ڈرتے۔ عاد عرب کی ایک قدیم ترین قوم تھی جو جنوبی عرب میں آباد تھی۔ قرآن کے بیان کے مطابق ان کا مسکن احقاف کا علاقہ تھا جو حجاز، یمن اور عمان کے درمیان واقع ہے اور اب ربع خالی کے نام سے مشہور ہے۔ یمن کا شہر حضر موت ان کا پایہ تخت تھا۔ ان کا نسب یوں بیان کیا جاتا ہے، عاد بن اوس بن ارم بن سام بن نوح، مگر اس کی صحت کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہود علیہ السلام کی قوم عاد قرآن میں عاد ارم یا عاد اولیٰ کے نام سے بھی مذکور ہے۔ حضر موت کے نزدیک ایک مقام پر ہود علیہ السلام کی قبر بتائی جاتی ہے، مگر ملا علی قاری نے الموضوعات میں لکھا ہے کہ انبیاء علیہم السلام میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ میں سے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے سوا کسی نبی یا صحابی کی قبر کا کوئی بھی صحیح علم نہیں ہے۔ قال، کہا، الملأ، سرداروں نے، الذین، جن، کفروا، سب نے کفر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، انا، بے شک ہم، لنراک، یقیناً دیکھتے ہیں تجھے، فی صفاحۃ، بیوقوفی میں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَنَظُنُّکَ، یقیناً ہم گمان کرتے ہیں تجھے، من الکاذبین، جھوٹوں میں سے۔ کے نزدیک آبا کی تقلید میں شرک کرنا اور دوسری خرافات اختیار کرنا عقل مندی اور اس کی مخالفت بیوقوفی تھی۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیسا، نہیں ہے، بھی، مجھ کو، صفاحۃ، کوئی بیوقوفی، ولکنی، لیکن میں، رسول ہوں، من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے، ابلغکم، میں پہنچاتا ہوں تمہیں، رسالاتی، پیغامات، ربی، اپنے رب کے، وانا، اور میں، لکم، تمہارے لیے، ناصح، ایک خیر خواہ ہوں، امین، امین۔ آبا، اور کیا، تم نے تعجب کیا، ان، یہ کہ، جاءکم، آئی ہے تمہارے پاس، ذکر، نصیحت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل، ایک ایسے آدمی پر، منکم، تم میں سے، لینذرکم، تاکہ وہ ڈرائے تمہیں، واذکروا، اور تم سب یاد کرو، اس جب، جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، خلفاء، جانشین، من بعدی، بعد، قوم نوح، نوح کی قوم کے بعد، وزادکم، اور زیادہ دیا تمہیں، فی الخلق، پیدائش میں، بسطۃ، پھیلاؤ، فاذکروا، پس تم سب یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم سب فلاح پا جاؤ۔ تمہیں قوی اور زبردست بنایا اور قوم نوح کے بعد ایک زبردست قوم کی حیثیت سے تمہیں زمین میں آباد کیا۔ قوم عاد کے قد و قامت میں پھیلاؤ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خود شہادت دی ہے، فرمایا، یعنی ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا، اور یہ کہ عذاب کے بعد وہ یوں گرے ہوئے تھے جیسے کھجوروں کے گرے ہوئے تنے۔ بعض علماء تفسیر نے قوم عاد کی جسمانی قوت اور ان کی قد و قامت کی لمبائی کے بارے میں عجیب و غریب روایات نقل کی ہیں، مثلاً یہ کہ قوم عاد کا لمبا آدمی 100 ہاتھ کا اور سب سے چھوٹا قد کا 60 ہاتھ کا ہوتا تھا،
اور بعض روایات میں ہے کہ ایک آدمی اتنے بڑے پتھر کو اٹھا لیتا تھا جسے ہمارے زمانے کے 500 آدمی بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا فرمایا کہ اس کا طول 60 ہاتھ تھا، پھر اس کے بعد سے اب تک یہ مخلوق گھٹتی رہی ہے۔ اس لیے قوم عاد سے متعلق اس قسم کی کہانیوں پر اعتماد جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ عاد کے لوگ غیر معمولی جسمانی قوت اور قد و قامت رکھتے تھے، اونچی اونچی عمارتیں بنانے والے اور نہایت سخت گیر تھے۔ قالو، ان سب نے کہا، اجئتنا، کیا تو آیا ہے ہمارے پاس، لنعبد اللہ، تاکہ ہم عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، وحدہ، اس اکیلے کی، ونذرا، اور ہم چھوڑ دیں، ما، جو کانا تھے، یعبدو، وہ عبادت کرتے، آباؤنا، ہمارے باپ دادا، فأتنا، پس لے آ ہمارے پاس، بما، اس کو جو، تعیدنا، تو وعدہ کرتا ہے ہم سے، ان، اگر، کنتا، تو ہے، من الصادقین، سچوں میں سے۔ قالا، اس نے کہا، قد، تحقیق، واقع، ثابت ہو گیا، علیکم، تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجسن، عذاب، وغضب، اور غضب، اتجادلوننی، کیا تم سب جھگڑتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، انتم، تم نے نام رکھ لیے ان کے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما، نہیں، نزل اللہ، اتاری اللہ تعالیٰ نے، بہا، اس کی، من سلطان، کوئی دلیل، فانتظروا، پس تم سب انتظار کرو، انی، بے شک میں بھی، معکم، تمہارے ساتھ، من المنتظرین، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اتجادلوننی فی اسماء، کسی کو بارش کا، کسی کو ہوا کا، کسی کو دولت کا، اور کسی کو بیماری کا خدا کہتے تھے، حالانکہ ان میں سے کوئی بھی در حقیقت کسی چیز کا خدا نہیں ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اس نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ میں نے اپنی خدائی کے اس قسم کے اختیارات فلاں کی طرف منتقل کر دیے ہیں، اور فلاں کو مشکل کشا، اور فلاں کو داتا بنایا ہے، اور اس قسم کے القابات لوگوں نے گھر کر ان بزرگوں کی طرف منسوب کر دیے ہیں جو شرک کا موجب بنے ہیں۔ فَأَنجَيْنَاهُ، تو نجات دے دی ہم نے اسے، وَالَّذِينَ، اور ان لوگوں کو جو، مَعَهُ، اس کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ، رحمت کے ساتھ، منا، اپنی طرف سے، وَقَطَعْنَا، اور کاٹ دی ہم نے، دابِرَ جر، الَّذِينَ، ان لوگوں کی جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ سب ایمان لانے والے۔ دوسرے مقامات پر ان کے تباہ کیے جانے کی کیفیت تفصیل سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان خیز آندھی چلائی، اللہ تعالیٰ نے ان پر طوفان خیز آندھی چلائی جو مسلسل 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہی۔ وہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ جس چیز سے گزرتی تھی اسے چورا کر ڈالتی تھی، حتیٰ کہ اس نے انہیں پٹخ پٹخ کر ہلاک کر ڈالا، اور ان کی لاشیں اس طرح دکھائی دیتی جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے۔ قرآن نے یہاں اور دوسرے مقامات پر بھی تصریح فرمائی ہے کہ عاد اولیٰ کا نام و نشان تک باقی نہیں چھوڑا ہے، تو کیا ان میں سے کوئی بھی باقی رہنے والا دیکھتا ہے؟ عرب مورخین نے بھی بلا اتفاق ان کو عرب بعیدہ ہلاک ہو جانے والوں میں شمار کیا ہے۔ علیہ السلام اور ان کے جو پیروی کرنے والے لوگ تھے وہ اس عذاب سے محفوظ رہے تھے، اور بقول بعض ان کی نسل پھر عاد ثانیہ کے نام سے مشہور ہوئی تھی۔ یہ تھی آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔